وإذا جاء مثنى وثلاث وهما من نوع واحد فكل عدد يكون مخرجا لجزء فذلك العدد أيضا يكون مخرجا لضعف ذلك الجزء ولضعف ضعفه كالستة هي مخرج للسدس ولضعفه ضعفه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے کل کے سبق کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وہ اعداد جن سے فرضی حصے جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں ان اعداد کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے. ان اعداد کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے؟ 7 ہیں. اور یہ بات بھی ہم نے پڑھی تھی کہ ان اعداد سے جو حصے نکالنے کے قوانین اور اصول ہیں ان اعداد سے حصے نکالنے کے جو اصول اور قوانین ہے ان کی تعداد کتنی ہے؟ 5 ہے. اصولوں کی تعداد 5 ہے. ان 5 اصولوں میں سے ان 5 قواعد میں سے ان 5 قوانین میں سے ایک قانون ہم نے کل پڑھ لیا تھا. ایک قانون ہم نے کل پڑھ لیا تھا پچھلے سبق کے اندر. اور آج جو آپ نے عبارت پڑھی ہے اس عبارت کے اندر جو ہے وہ دوسرا قانون دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. دوسرا قاعدہ بیان کیا گیا ہے. اس قاعدہ کا حاصل یہ ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے جمع ہو جائیں جب کسی مسئلہ کے اندر فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں. کیا رکھتے ہوں؟ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں. ٹھیک ہے. جب فرضی حصوں میں سے 2 حصے یا 3 حصے ایک مسئلہ کے اندر جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں حصے جو ہیں وہ 2 نوع سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں. وہ دونوں یا تینوں جو حصے ہیں وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس صورت کے اندر جو عدد جز کا مخرج ہوگا مخرج ہوگا وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا اور دگنے کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا. جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوگا وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی مخرج ہوگا اور دگنے کے بھی مخرج ہوگا. ٹھیک ہے ابھی. یعنی چھوٹا حصہ جو ہے جو کیا ہے؟ چھوٹا حصہ ہے. جو مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا ہوگا. جو مخرج چھوٹے حصے کا ہوگا کیونکہ جو چھوٹا حصہ ہے وہی جز ہے. جو چھوٹا حصہ ہے وہی جز ہے. تو جو مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا ہوگا وہی مخرج جو ہے وہ چھوٹے حصے کا جو دگنا ہوگا چھوٹے حصے کا جو دگنا ہوگا اس کا بھی مخرج ہوگا مخرج ہوگا. اور چھوٹے حصے کا جو دگنا ہے چھوٹے حصے کا جو دگنا ہے اور اس کا جو دگنا ہے اس کا مخرج بھی کیا ہوگا؟ وہی ہوگا. اس کا مخرج بھی وہی ہوگا. اور ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو نصف ہے اور سمن ہے نصف ہے اور سمن ہے تو اس میں سے جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اس کا چھوٹا حصہ جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سمن ہے. یہی سمن جو چھوٹا حصہ ہے یہی جز ہے. یہی کیا ہے؟ جز ہے. ٹھیک ہے. لہذا جو مخرج کس کا ہوگا؟ اس جز کا جو مخرج ہوگا جز کا. اس جز کا مخرج کیا بلا؟ 8 ہے. اس جز کا مخرج 8 ہے. لہذا یہی جو 8 ہے وہ مخرج ہوگا اس کے دگنے کے دگنے کا بھی. اس کے دگنے کا بھی. یعنی سمن کا دگنا تھا ربع
اور ربع کا دگنا کیا ہے؟ نصف ہے. ربع کا دگنا کیا ہے؟ نصف ہے. تو سمن کا مخرج کیا بنا ہے؟ 8 بنا ہے. تو یہی جو 8 ہے وہ سمن کے دگنے کا بھی کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا. لہذا اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ نصف اور سمن آ جاتے ہیں تو مخرج کیا بنے گا بھائی؟ 8 بنے گا. 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا. کیا بنایا جائے گا؟ اور ٹھیک ہے. اور اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے ربع اور نصف، کیا آ جاتا ہے؟ ربع اور نصف. اب اس کے اندر جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ربع ہے. وہ کیا ہے؟ ربع ہے. اور ربع کا مخرج کیا ہوتا ہے جی؟ 4. ربع کا مخرج 4 ہوتا ہے. لہذا یہ جو ربع ہے، یہ جو ربع ہے، اس کا مخرج کس نے بننا ہے؟ 4 نے. اس کا مخرج 4 نے بننا ہے. تو اس کا جو دگنا ہے، ربع کا جو دگنا ہے وہ کیا ہے؟ نصف. اس کا مخرج بھی 4 نے بننا یہی 4 ہی بنے گا. اس کا مخرج بھی یہی 4 ہی بنے گا. تو پھر مطلب یہی ہو جائے گا کہ مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ 4 سے بنایا جائے گا. کیا بنایا گیا ہے؟ 4. اگر کسی مسئلہ کے اندر نصف اور ربع جمع ہو جاتے ہیں تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 4 سے بنے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ ثلثان، ثلث اور سدس تینوں کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں. کسی مسئلہ کے اندر یہ تینوں ہی جمع ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں کہ ان میں سے جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ سدس ہے. وہ کیا ہے؟ چھوٹا حصہ جو ہے سدس ہے. تو سدس کا مخرج کیا ہے؟ 6. سدس کا مخرج 6 ہے. لہذا یہی جو 6 ہے، یہی جو 6 ہے، اس جز کا جو دگنا ہے، اس جز کا جو دگنا ہے وہ دگنا کیا ہے؟ ثلث ہے. اس کا مخرج بھی یہی 6 ہوگا. اس کا مخرج بھی یہی 6 ہوگا. اور سدس کے دگنے کا دگنا کیا ہے؟ ثلثان ہے. سدس کے دگنے کا دگنا ثلثان ہے. لہذا یہی جو 6 ہے وہ سدس کے دگنے کا بھی کیا ہوگا؟ مخرج ہوگا. تو اگر یہ تینوں پھر جمع ہو چکے ہیں، ثلثان، ثلث اور سدس، تو پھر مسئلہ کس سے بنے گا؟ 6 سے بنے گا. مسئلہ 6 سے بنے گا. کیونکہ جب 2 یا 2 سے زیادہ حصے، 3 حصے جمع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک ہی نوع سے ہوتے ہیں تو جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج بنتا ہے تو پھر دگنے کا بھی وہی ہوتا ہے، دگنے کے دگنے کا بھی وہی ہوتا ہے. تو یہاں جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ سدس ہے، اس کا جو دگنا ہے وہ ثلث ہے، اور اس کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے. سدس کا دگنا ثلث ہو گیا، اور سدس کا دگنا ثلث ہو گیا، اور سدس کے دگنے کا دگنا ثلثان ہو گیا. ٹھیک ہے. لہذا جو مخرج تھا سدس کا وہی مخرج ہوگا اس کے دگنے ثلث کا، اور وہی مخرج ہوگا اس کے دگنے ثلثان کا. تو مسئلہ بن جائے گا کس سے؟ 6 سے. مخرج یہی 6 بنے گا. مخرج یہی 6 بنے گا. 6 کے مخرج بننے کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ 6 سے نکالا جائے گا. مسئلہ 6 سے نکالا جائے گا. اور ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم جو ہے ان کی مثالیں ذکر کرتے ہیں. ان کی مثالیں جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم وہ مثال پیش کرتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ پہلی نوع میں سے نصف اور ربع جمع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ نصف اور ربع جمع ہو جائے. تو ہم فرض کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ فوت ہو گئی، اس کے جو ورثاء ہیں
اس کے جو ورثاء ہیں ان میں سے ایک بیٹی ہے، شوہر ہے اور چچا ہے اس کے ورثاء کے اندر، ٹھیک ہے. تو میت لکھنے کے بعد لکھنے کے بعد جو ہے ہم نیچے لکھ لیتے ہیں شوہر، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں بیٹی، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب جب مرنے والا شخص جو ہے اس کی جو ہے وہ ایک بیٹی موجود ہو، اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ موجود ہو، تو اس کو کیا ملا کرتا ہے؟ نصف ملا کرتا ہے. تو بیٹی کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں نصف لکھ لیتے ہیں، بیٹی کے نیچے نصف لکھ لیتے ہیں. اور اگر مرنے والی جو خاتون ہے، مرنے والی جو خاتون ہے اس کی کیا موجود ہو؟ اولاد موجود ہو. مرنے والی خاتون کی اولاد موجود ہو تو اس کے شوہر کو ملا کرتا ہے ربو ملا کرتا ہے، اس کے شوہر کو ربو ملا کرتا ہے. تو شوہر کے نیچے ہم لکھ لیتے ہیں ربو. اور جو چچا ہے چچا ہے وہ کس میں سے ہوتا ہے؟ عصبات میں سے ہوتا ہے. جو چچا ہے وہ عصبات میں سے ہوتا ہے. تو چچا کے نیچے لکھ دیتے ہیں ہم عصبہ لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ توجہ فرمائیں کہ اس مسئلہ کے اندر دو حصے جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو حصے جمع ہو گئے. نمبر ایک نصف اور نمبر دو ربو. اور یہ دونوں حصے جو ہیں وہ ایک ہی نو سے تعلق رکھتے ہیں. دونوں حصے ایک ہی نو سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پہلی نو ہے. کیا ہے؟ پہلی نو ہے. یہ دونوں حصے ایک نو یعنی پہلی نو سے تعلق رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ قانون اور قاعدہ پڑھ لیا ہے کہ جب کسی مسئلہ کے اندر دو یا تین حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نو سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوتا ہے وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ مخرج ہوتا ہے. تو یہاں جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ ربو ہے. وہ کیا ہے؟ ربو ہے. تو ربو کا مخرج کیا ہے؟ چار ہے. ربو کا مخرج چار ہے. اور لہذا پھر یہی جو چار ہے یہ ربو کے جو دگنا ہے، ربو کا جو دگنا وہ کیا ہے؟ نصف. وہ نصف ہے نا جی. اس کا مخرج بھی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا. اس کا مخرج بھی یہی چار ہی ہوگا. تو پھر مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ چار سے مسئلہ بنایا جائے گا. مخرج چار ہی بنے گا. کیا بنے گا؟ چار مخرج بنے گا. چار کے مخرج بننے کا مطلب یہی ہے کہ مسئلہ کس سے نکالنا ہے؟ چار سے نکالنا ہے. مسئلہ چار سے نکالنا ہے. تو میت کے اوپر ہم نے لکھ دیا چار. میت کے اوپر چار جو ہے وہ لکھ دیا ہے. تو چار کا جو نصف ہے وہ بنتا ہے. تو یہ دو ہم لکھ دیں گے نصف کے نیچے. نصف کے نیچے کیا لکھ دیں گے؟ دو لکھ دیں گے. اور باقی جو یہاں پر شوہر تھا، کیا تھا؟ شوہر تھا. تو اس کو کیا ملا تھا؟ ربو ملا تھا. اس کو ربو ملا تھا. تو چار کا ربو کیا بنتا ہے؟ ایک بنتا ہے. تو ربو کے نیچے ہم لکھ دیں گے ایک. ربو کو نیچے لکھ دیں گے ایک. دو مل گئے ہیں بیٹی کو مل گئے ہیں اور ایک مل گیا ہے شوہر کو مل گئے. تو تین حصے تقسیم ہو گئے. تین حصے تقسیم ہو گئے. باقی بچ گیا ایک بچ گیا. تو یہ ایک دے دیا جائے گا چچا کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا. چچا کو بطور اسبہ دے دیا جائے گا. اور ٹھیک ہے. تو جائیداد جو ہے اس کے چار حصے کل کر لیں گے. جائیداد کے چار حصے کر لیں گے. جن چار میں سے جو ہے وہ آدھی جائیداد کس کو دے دیں گے؟ بیٹی کو. یعنی بیٹی کو دو حصے بیٹی کو دے دیے جائیں گے. دو حصے بیٹی کو دے دیے جائیں گے. ایک حصہ دے دیا جائے گا کس کو؟ شوہر کو. اور
اور جو باقی ایک بچا ہے وہ چچا کو چچا کو دے دیا جائے گا، وہ چچا کو دے دیا جائے گا. اگر 40,000 موجود تھا، اگر 40,000 موجود تھا تو 20,000 دے دیا جائے گا، بیٹی کو دے دیا جائے گا، اور جو 10,000 ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ شوہر کو دے دیا جائے گا، اور جو باقی 10,000 ہے وہ چچا کو دے دیا جائے گا، باقی 10,000 چچا کو دے دیا جائے گا. وہ ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ وہ والی مثال تھی جس کے اندر کیا جمع ہو رہا تھا؟ جمع ہوئے تھے. نصف اور ربع جمع ہوئے تھے، نصف اور ربع جمع ہوئے تھے. اب ہم وہ والی مثال لے کر آتے ہیں کہ جس مثال کے اندر جو ہے وہ نصف اور ثمن جمع ہوں. کیا ہوں؟ نصف اور ثمن جمع ہوں. نصف اور ثمن جمع ہوں. ثمن جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں. تو ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، ایک شخص فوت ہوا، اور اس کے ورثاء کے اندر ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، اور ایک چچا ہے. ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، اور ایک چچا ہے. تو میت لکھنے کے بعد جو ہے ہم نیچے جو ہے وہ بیوی لکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر تو ہم لکھ لیتے ہیں بیٹی لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں چچا لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں جو مرنے والا شخص ہے اس کی اولاد موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، اور جب کوئی شوہر جو ہے فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن، اس کی بیوی کو ملا کرتا ہے سمن ملا کرتا ہے. لہذا ہم بیوی کے نیچے جو ہے وہ لکھ دیں گے سمن. کیا لکھ دیں گے؟ سمن. اور اگر بیٹی جو ہے وہ ایک موجود ہو تو اس کو ملا کرتا ہے نصف. لہذا بیٹی کے نیچے ہم لکھ دیں گے نصف لکھ دیں گے، بیٹی کے نیچے نصف لکھ دیں گے. اور جو چچا ہے، اور جو چچا ہے وہ عصبات میں سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ عصبات میں سے ہوتا ہے. تو اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے عصبہ، اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے عصبہ. اب آپ ملاحظہ فرما لیں، توجہ فرمائیں کہ یہاں فرضی حصوں میں سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں. فرضی حصوں میں سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں، اور وہ دونوں ایک نوع سے تعلق رکھتے ہیں، پہلی نوع سے تعلق رکھتے ہیں. کون سے 2 حصے جمع ہوئے ہیں جی؟ نصف اور ثمن. نصف اور ثمن جو ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. تو یہ قانون اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ قانون اور ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں، وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر جو جز کا مخرج ہوتا ہے، جو جز کا مخرج ہوتا ہے، وہی مخرج جو ہے وہ اس کے دگنے کا بھی ہوتا ہے اور دگنے کا بھی ہوتا ہے. یہاں جو جز اور چھوٹا حصہ ہے وہ ہے سمن. وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اور اس سمن کے جو دگنے کا دگنا ہے وہ کیا ہے؟ نصف ہے. کیونکہ سمن کا جو دگنا ہے وہ ربع ہے. سمن کا جو دگنا ہے وہ ربع ہے، اور سمن کے دگنے کا دگنا کیا ہے؟ نصف ہے. اور ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو جز ہے، جو چھوٹا حصہ ہے وہ سمن ہے. وہ کیا ہے؟ سمن ہے. اور سمن کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے؟ 8. سمن کا مخرج 8 ہے. لہذا پھر یہی جو 8 ہے وہ سمن کے دگنے یعنی نصف کا بھی مخرج کیا ہوگا؟ یہی 8 ہوگا. یہی 8 ہی ہوگا. تو 8 سے جو ہے کیا بنایا جائے گا؟ مسئلہ بنایا جائے گا. 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا. اور ٹھیک ہے. تو میت کے اوپر ہم لکھ دیں گے 8. میت کے اوپر 8 لکھ دیں گے. اس 8 سے حصے نکالنے ہیں. تو 8 کا جو سمن ہے وہ کیا ہے جی؟ 1 ہے. 8 کا سمن 1 ہے. تو یہ ہم نے 1 کس کو دے دیا ہے جی؟ بیوی کو. 1 کو بیوی کو دے دیا ہے. اور 8 کا جو نصف ہے
8 का जो निस्फ है वो कितना बनता है? 4 4 बनता है। वो 4 किसको दे दिया? बेटी को, वो 4 बेटी को दे दिया। वो 4 बेटी को दे दिया। बेटी को दे दिया। 1 और 4 को जमा कर लो, कितने बन गए? 5 बन गए। 5 हिस्से तकसीम हो गए जी, 5 हिस्से तकसीम हो गया, तकसीम हो गया। बाकी क्या बच गया? 3 हिस्से, बाकी 3 हिस्से बच गए। बाकी 3 हिस्से बच गए। 3 हिस्से बच गए हैं। तो ये किसको देने हैं जी? चचा को बतौर हाँ, ये चचा को बतौर असबा देने हैं। ये चचा को बतौर असबा देने हैं। असबा देने हैं। तो इस मसला के अंदर जायदाद के कुल 8 हिस्से किए जाएंगे। जायदाद के कुल 8 हिस्से किए जाएंगे। 8 हिस्से किए जाएंगे, जिन 8 हिस्सों में से जो निसफ है, जो 4 हिस्से हैं वो किसको दिए जाएंगे? बेटी को दिए जाएंगे। बेटी को दिए जाएंगे। और जो 1 हिस्सा है वो बीवी को दिया बीवी जाएगा। को दिया जाएगा। और जो 3 हिस्से हैं वो चचा को दिए जाएंगे। चचा को दिए जाएंगे। अगर 80,000 रुपया मौजूद था, अगर 80,000 रुपया मौजूद था, तो 80,000 का जो आधा 40,000 है जी, 80,000 का जो आधा 40,000 40,000 है वो बेटी को दे दिया जाएगा। वो बेटी को दे दिया जाएगा। बेटी को दे दिया जाएगा। और 10,000 बीवी 10,000 किसको दिया जाएगा? बीवी को दिया जाएगा। बीवी को दे दिया जाएगा। और 30,000 30,000 जो है वो चचा को दे दिया चचा जाएगा। को दे दिया जाएगा। 30,000 चचा को दे दिया जाएगा और ठीक है। जी। अब हम वो वाली मिसाल जो है वो लेकर आते हैं कि जिसके अंदर जो है वो दूसरी नौ के तीनों हिस्से जमा हो जाएं। दूसरी नौ के तीनों हिस्से जमा हो जाएं। सुलुसान, सुलुस और सुदुस, तीनों हिस्से क्या हो जाएं? जमा हो जाएं। एक शख्स जो है जी फौत हुआ जी, एक शख्स फौत हुआ और उसके जो वरसा हैं उनके अंदर जो है वो माँ मौजूद है जी। क्या मौजूद है? माँ मौजूद है। माँ मौजूद है और 2 ऐनी बहनें मौजूद हैं और 2 खीफी बहनें मौजूद हैं। अखियाफी बहनें मौजूद हैं। ठीक है। 2 ऐनी बहनें हैं, 2 खीफी बहनें हैं और माँ है। 2 ऐनी बहनें, 2 खीफी बहनें और माँ है। माँ जो है वो क्या है? मौजूद है। तो मैयत लिखने के बाद लिखने लिखने के बाद जो है वो हम जो है वो लिख लेते हैं 2 ऐनी बहनें, 2 ऐनी बहनें, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं 2 खीफी खीफी बहनें लिख लेते हैं और थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख लेते हैं माँ लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब जब मैयत की जो है वो 2 या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा ऐनी बहनें मौजूद हों तो उनको मिला करता है सुलुसान। उनको मिला करता है सुलुसान मिला करता है। तो हम जो है वो 2 ऐनी बहनों के नीचे लिख लेते हैं सुलुसान। ठीक है। और जब मैयत के 2 या 2 से ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा जो हैं वो अखियाफी बहन भाई मौजूद हों, अखियाफी बहन भाई मौजूद हों तो उनको मिला करता है सुलुस। उनको मिला करता है सुलुस मिला करता है। तो हम अखियाफी बहनों के नीचे लिख लेते हैं सुलुस। ठीक है। और ये भी हमने माँ के अहवाल के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि जब किसी शख्स की जो है वो माँ मौजूद हो और माँ के साथ जो है वो 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई मौजूद हों, 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई मौजूद हों तो माँ को मिला करता है सुदुस। माँ को मिला करता है सुदुस मिला करता है। लिहाजा माँ के नीचे हम लिखेंगे सुदुस। माँ के नीचे लिखेंगे सुदुस। अब आप तवज्जो फरमा लें कि यहाँ इस मसला के अंदर जो है वो दूसरी नौ के तीनों हिस्से मौजूद हैं। दूसरी नौ के तीनों हिस्से मौजूद हैं। सुलुसान भी आ गया है, सुलुस भी आ गया है और सुदुस भी आ गया। ठीक है। अब हमने जो है वो मसला बनाना है, इन हिस्सों को हमने निकालना है। इन हिस्सों को हमने निकालना है। ये जो 3 हिस्से हैं जो ये फुरूज हैं, ये जो फुरूज हैं
اب ان فروض کا جو مخرج ہے، ان فروض کا جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ ان فروض کا جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ کون سا عدد ہوگا؟ تو یہ ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ضابطہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، وہ ضابطہ ہم یہاں پر چلاتے ہیں، وہ ضابطہ ہم یہاں پر چلاتے ہیں۔ ہم نے ضابطہ یہ پڑھا ہوا ہے کہ جب جو ہے کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ دو یا تین فرضی حصے جمع ہو جائیں، جی، 2 یا 3 فرضی حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوتا ہے وہی دگنے کا مخرج بھی ہوتا ہے، وہی دگنے کا بھی مخرج ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو جز اور چھوٹا حصہ ہے وہ ہے سدس، اور سدس کا جو دگنا ہے وہ ہے ثلث، اور سدس کے دگنے کا جو دگنا ہے وہ ہے ثلثان، ٹھیک ہے۔ لہذا پھر قانون کے مطابق جو عدد جو تھا وہ جز کا مخرج تھا، جو عدد جز کا مخرج تھا وہی باقیوں کا مخرج بھی وہی ہوگا، وہی ہوگا۔ تو جز کا مخرج کیا ہے جی؟ 6 ہے، جز کا مخرج 6 ہے، سدس کا مخرج 6 ہے، لہذا باقی دونوں کا مخرج بھی یہی ہوگا، باقی دونوں کا مخرج بھی یہی ہوگا، دو کا مخرج بھی یہی ہوگا۔ مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے، مسئلہ 6 سے بنائیں گے۔ میت کے اوپر لکھ لیا ہم نے 6، میت کے اوپر لکھ لیا 6۔ اب اس 6 سے یہ سارے حصے نکلنے ہیں جی، اس 6 سے یہ سارے نکلنے ہیں، ہاں 6 سے یہ سارے حصے نکلنے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو تھا وہ ثلثان تھا جی، کیا تھا؟ ثلثان تھا۔ تو 6 کا ثلثان کتنا ہے جی؟ 4 ہے، 6 کا ثلثان 4 ہے، تو ثلثان کے نیچے ہم نے لکھ دیا 4، ثلثان کے نیچے لکھ دیا 4، وہ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اور جو 6 ہیں، جو 6 ہیں، ان میں سے جو ثلث ہے، ثلث ہے وہ کتنا بنتا ہے جی؟ 2 بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ 2 بنتا ہے، لہذا ہم نے ثلث کے نیچے لکھ دیا 2 لکھ دیا، ثلث کے نیچے 2 لکھ دیا، وہ ٹھیک ہے۔ اور ماں کا حصہ کتنا تھا جی؟ 1، سدس تھا نا جی، ماں کا سدس تھا، تو 6 میں سے سدس کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے، لہذا ہم نے سدس کے نیچے لکھ دیا 1، سدس کے نیچے ہم نے 1 لکھ دیا ہے۔ کیا لکھ دیا ہے؟ 1 لکھ دیا۔ اب آپ ان کو جمع کر لیں، ان کو جمع کر لیں۔ عینی بہنوں کو ملے تھے 4، اخیافی بہنوں کو ملے تھے 2، 4 اور 2 6، اور ماں کو ملا ہے 1، 6 اور 1 7، یہ کیا بن گئے؟ 7 بن گئے۔ ابھی حصے کیا بن گئے ہیں؟ 7 بن گئے، حصے 7 بن گئے ہیں، اور جو مخرج تھا وہ کیا تھا؟ 6 تھا، مخرج 6 تھا، وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر حصے جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا، حصے بڑھ گئے ہیں اور مخرج چھوٹا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ جب حصے جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج کیا ہو جائے؟ چھوٹا ہو جائے، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ اول کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اول کیا جاتا ہے، اول، وہاں اول ہو جاتا ہے، یعنی مخرج کو جو ہے پھر بڑھا لیا جاتا ہے، مخرج کو مخرج کو بڑا کیا جاتا ہے، مخرج کو بڑا کیا جاتا ہے۔ اول کا تفصیلی بیان آگے آئے گا، لیکن یہاں پر یہ بات آپ اتنی بات ذہن نشین فرما لیں کہ جب حصے جو ہیں، حصے جو ہیں
وہ زیادہ ہو جائیں اور مخرج کیا ہو جائے چھوٹا ہو جائے چھوٹا ہو جائے تو پھر مخرج کو بھی بڑا کیا جاتا ہے. پھر مخرج کو بھی بڑا کیا جاتا تو مخرج کے بڑا کرنے کو ہی اول کہتے ہیں. مخرج کے بڑا کرنے کو ہی اول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لہذا یہاں پر کیا ہو جائے گا اول ہو جائے گا. سات کی طرف اول ہوگا. یہاں پر سات کی طرف اول ہوگا. ٹھیک ہے. جی. لہذا اب جائیداد کے حصے جو ہیں وہ 6 نہیں کیے جائیں گے بلکہ 7 حصے کیے جائیں گے. کیا کیے جائیں گے؟ 7 حصے کیے جائیں گے. جن 7 حصوں میں سے ہم جو ہے وہ 4 حصے دے دیں گے اینی بہنوں کو. جی. 4 حصے دے دیں گے اینی بہنوں کو دے دیں گے. اور جو 2 حصے ہیں وہ اخیافی بہنوں کو دے دیں گے. جی. اور جو 1 حصہ ہے وہ ماں کو دے دیا جائے گا. 1 حصہ کیا جائے گا؟ ماں کو دے دیا جائے گا. اور ٹھیک ہے. جی. اچھا جی. اس کے بعد ہم جو ہے وہ والی مثال جو ہے وہ لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. ثلثان اور ثلث جمع ہو جائے. ثلث جو ہے وہ جمع ہو جائے. ایک شخص جو ہے وہ فوت ہو گیا. ایک شخص جو ہے فوت ہو گیا ہے اور اس کے ورثاء کے اندر جو ہیں 2 عینی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. 2 کیا ہیں؟ عینی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں. تو میت لکھنے کے بعد ہم نیچے لکھتے ہیں 2 عینی بہنیں اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ لیتے ہیں 2 اخیافی بہنیں. ٹھیک ہے جی. جی. تو جب میت کی جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ عینی بہنیں موجود ہوں تو ان کو کیا ملا کرتا ہے جی؟ ثلثان. ان کو ثلثان ملتا ہے. ان کو ثلثان ملتا ہے. لہذا عینی بہنوں کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلثان. کیا لکھ لیں گے؟ ثلثان. اور جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ اخیافی بہن بھائی موجود ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے ثلث. ان کو ملا کرتا ہے ثلث ملا کرتا ہے. لہذا اخیافی جو بہنیں ہیں ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلث. ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے ثلث. اب دیکھیں کہ یہاں پر دوسری نوع کے 2 حصے جمع ہو گئے ہیں. دوسری نوع کے 2 حصے جمع ہو گئے ہیں. ثلثان اور ثلث. ٹھیک ہے. اور ہم نے اب دیکھنا ہے کہ ہم نے جو مسئلہ بنانا ہے بنانا ہے وہ کس سے بنانا ہے؟ مسئلہ کس سے بنانا ہے؟ یعنی یہاں پر جو مخرج ہے وہ کون سا عدد ہوگا؟ مخرج کون سا عدد ہوگا؟ کس عدد سے یہ حصے نکالے جائیں گے؟ تو ہم نے جو اصول پڑھا ہے وہ اصول یہاں چلاتے ہیں. وہ اصول یہاں پر چلاتے ہیں کہ اصول یہ تھا کہ جب جو ہے وہ 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں تو پھر جو جز کا مخرج ہوگا جز کا مخرج ہوگا وہی دگنے کا مخرج ہوگا اور وہی دگنے کا مخرج ہوگا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو جز ہے وہ ہے ثلث. کیا ہے؟ اور ثلث کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے. ثلث کا جو دگنا ہے وہ ثلثان ہے. لہذا جو پھر جز کا مخرج ہوگا وہی دگنے کا مخرج ہوگا. وہی دگنے کا مخرج ہوگا. اور یہاں پر جز کا مخرج کیا ہے جی؟ 3 ہے. جز کا مخرج 3 ہے. لہذا یہی 3 کس کا مخرج ہوگا؟ دگنے کا مخرج ہوگا. تو پھر کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 3 سے مسئلہ بنا لیں گے جی. کس سے مسئلہ بنائیں گے؟ 3 سے مسئلہ جو ہے وہ بنا لیں گے. تو میت کے اوپر ہم لکھ دیں گے 3. میت کے اوپر 3 لکھ دیں گے. اسی 3 سے جو ہے وہ حصے نکالیں گے. اسی 3 سے حصے نکالیں گے. تو 3 کا جو ثلثان ہے وہ کتنا ہے جی؟ 2 ہے. 3 کا ثلثان جو ہے وہ 2 ہے. تو جو عینی بہنیں ہیں ان کی ثلثان کے نیچے ہم لکھ دیں گے 2. ثلثان کے نیچے ہم 2 لکھ دیں گے. تو اور جو اخیافی بہنیں تھیں ان کا ثلث تھا. ان کا ثلث تھا. ان کا تہائی تھا. ان کا کیا تھا؟ تہائی تھا. 1/3 تھا. 1/3 تھا.
تو 3 کا تہائی کتنا بنتا ہے جی؟ ایک 3 کا تہائی ایک بنتا ہے، تو وہ ایک ہم لکھ دیں گے اخیافی بہنوں کے ثلث کے نیچے، اخیافی بہنوں کے ثلث کے نیچے، اور ٹھیک ہے، لہذا جائیداد کے جو ہے وہ کل کتنے حصے کیے گئے؟ 3 حصے کیے گئے، جائیداد کے کل 3 حصے کیے گئے، 3 حصے کیے گئے، 2 حصے دے دیے گئے اینی بہنوں کو، 2 حصے دے دیے گئے اینی بہنوں کو، اور 1 حصہ دے دیا گیا اخیافی بہنوں کو۔ اگر 30,000 موجود ہو، جی اگر 30,000 30,000 جو ہے وہ موجود ہو، تو جو 20,000 ہے، جو 20,000 ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ اینی بہنوں کو دے دیا جائے گا، اور جو 10,000 ہے وہ کس کو دے دیا جائے گا؟ اخیافی بہنوں کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی جی۔ اچھا جی، یہاں یہ ابھی جو ہم نے مثال پیش کی تھی، اس مثال کے اندر جمع ہو رہے تھے ثلثان اور ثلث۔ اب ہم جو ہے وہ مثال لے کر آتے ہیں کہ جس کے اندر سدس اور ثلثان جو ہیں وہ کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں۔ تو ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا، اس کے جو ورثاء ہیں ان کے اندر ماں ہے، 2 اینی بہنیں ہیں اور چچا ہے، اس کے ورثاء میں 2 ماں ہے، 2 اینی بہنیں ہیں اور 2 چچا ہے، اینی بہنیں ہیں، ماں ہے اور چچا ہے۔ لہذا ہم میت لکھنے کے بعد جو ہے وہ لکھ لیتے ہیں ماں، کیا لکھ لیتے ہیں؟ ماں لکھ لیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ دیتے ہیں 2 اینی بہنیں لکھ دیتے ہیں، اور تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر ہم لکھ دیتے ہیں چچا لکھ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو جب میت کی ماں ہو، ماں ہو اور میت کی ماں کے ساتھ میت کے 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائی بھی ہوں، تو پھر ماں کو ملا کرتا ہے سدس۔ لہذا ماں کے نیچے ہم نے سدس لکھ دیا ہے، ماں کے نیچے سدس لکھ دیا ہے، اور جو میت کی 2 یا 2 سے زیادہ اینی بہنیں ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے سلوسان ملتا ہے، ان کو سلوسان ملتا ہے، تو ان کے نیچے ہم لکھ لیں گے سلوسان۔ اور چچا کس میں سے ہوتا ہے؟ اسبات میں سے۔ چچا عصبات میں سے ہوتا ہے، تو اس کے نیچے ہم عصبہ لکھ لیں گے۔ کیا لکھ دیں گے؟ اب آپ توجہ فرما لیں، اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ سلوسان اور سدس جمع ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سلوسان اور سدس جمع ہو گئے، سلوسان اور سدس جو ہے وہ جمع ہو گیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے یار کہ جو مخرج ہے یہاں وہ کیا ہوگا، مخرج کیا ہوگا، وہ کون سا عدد ہوگا جس سے یہ حصے نکالے جائیں گے، مخرج کیا ہوگا، وہ کون سا عدد ہوگا جس سے حصے نکالے جائیں گے۔ تو اب ہم اپنا پڑھا ہوا قانون استعمال کرتے ہیں، پڑھا ہوا قانون استعمال کرتے ہیں کہ جب 2 یا 2 سے زیادہ فرضی حصے جو ہیں وہ کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہوگا وہی عدد دگنے کا بھی مخرج ہوگا اور دگنے کا بھی مخرج ہوگا، یعنی جو عدد جو ہے وہ جز کا مخرج ہے، جو عدد جز کا مخرج ہے وہی عدد جو ہے وہ جز کے دگنے کا بھی مخرج ہے، اور جز کے دگنے کا بھی کیا ہے، مخرج ہے۔ تو یہاں پر جو جز ہے وہ کیا ہے، سدس ہے۔ یہاں پر جو جز ہے سدس ہے، تو اس کا مخرج کیا ہے، 6 ہے، اس کا مخرج 6 ہے۔ لہذا اس کے جو دگنے کا دگنا ہے، اس کے دگنے کا دگنا ہے وہ کیا ہے، سلوسان ہے، اس کا مخرج بھی کیا ہوگا، 6 ہوگا، اس کا مخرج بھی یہی 6 ہوگا۔ لہذا مسئلہ بنایا جائے گا 6 سے، مسئلہ بنایا جائے گا 6 جو ہے اس سے مسئلہ بنایا جائے گا، یہی مخرج ہوگا، اس سے حصے کیا ہوں گے، نکالے جائیں گے، اس سے حصے نکالے جائیں گے۔ تو اینی بہنوں کو کیا ملنا تھا،
सुलसान यानी बहनों को सुलसान मिलना था। सुलसान मिलना था, तो उनके नीचे हमने सुलसान लिखा हुआ है जी, उनके नीचे हमने सुलसान लिखा हुआ है। सुलसान लिखा हुआ है। तो 6 का सुलसान कितना बनता है? 4 4 बनता है। 6 का सुलसान 4 चार बनता है। तो वो 4 हमने लिख दिया। एनी बहनों का जो हिस्सा सुलसान है उसके नीचे 4 लिख दिया, 4 लिख दिया। उसके नीचे 4 लिख लिख दिया। दिया ठीक है। जी। और माँ को जो माँ है, जी। जो माँ है, माँ है, उसको मिलना है कितना? सुदुस सुदुस मिलना है जी। उसको। सुदुस मिलना है। सुदुस मिलना है। तो माँ के नीचे सुदुस लिखा हुआ है, माँ के नीचे सुदुस लिखा हुआ है। लिखा हुआ है। तो 6 का सुदुस कितना बनता है जी? एक बनता है। 6 का सुदुस एक बनता है। 1 बनता है। लिहाजा वो 1 हम लिख देंगे सुदुस के नीचे। जी। क्या लिख देंगे? सुदुस के नीचे तो ठीक है। जी। तो 4 किसको मिल गए थे? बहनों को मिल गया, बहनों को मिल गया, और 1 मिल गया माँ को। तो 4 और 1 को जमा कर लिया, 5 बन गए। 5 बन गया जी। बाकी क्या बच गया? एक बाकी एक बच गया। 1 बच गया। ये किसको दे दिया जाएगा? चच्चा को बतौर अस्मा दे हाँ, दिया ये चच्चा को बतौरे अस्मा दे दिया दिया जाएगा। ये चच्चा को बतौरे अस्मा दे दिया जाएगा। और ठीक है भाई। जी। अब हम वो मिसाल पेश करते हैं कि जिसके अंदर जो है वो सुलुस और सुदुस जमा हो जाए। क्या हो जाए? सुलुस और सुदुस जमा हो जाए। वो मिसाल पेश खिदमत है जिसके अंदर क्या जमा हो जाए? सुलुस और सुदुस जो है वो क्या हो जाए? जमा हो जाए। तो भाई एक शख्स जो है, माँ 2 अखजाफी बहनें और चच्चा छोड़कर फौत हुआ। माँ 2 अखजाफी बहनें और चच्चा छोड़कर फौत हुआ। चच्चा जो है वो छोड़कर फौत हुआ। तो मैयत लिखने के बाद हम नीचे जो है वो लिख लेते हैं माँ, थोड़ी सी जगह छोड़कर लिख लेते हैं अखजाफी बहनें, और थोड़ी सी जगह छोड़कर हम लिख लेते हैं चच्चा लिख लेते हैं। ठीक है। तो जब मैयत जो है उसके 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई मौजूद हों, 2 या 2 से ज्यादा बहन भाई मौजूद हों, तो माँ को मिला करता है सुदुस। माँ को मिला करता है सुदुस मिला करता है। तो माँ के नीचे हम लिख देंगे सुदुस। ठीक है। और जब मैयत जो है उसके 2 या 2 से ज्यादा अखयाफी बहन भाई मौजूद हों, 2 या 2 से ज्यादा अखयाफी बहन भाई मौजूद हों, तो उनको मिला करता है सुलुस। क्या मिलता है? सुलुस। वो सुलुस के अंदर शरीक होते हैं। क्या होते हैं? सुलुस के अंदर जो हैं वो शरीक होते हैं। तो लिहाजा अखयाफी जो बहनें हैं उनके नीचे हम लिख देंगे सुलुस। क्या लिख देंगे? और चच्चा असबात में से होता है, उसके नीचे क्या लिख देंगे? अस्बात। उसके नीचे हम लिख देंगे अस्बात। अब आप मुलाहजा फरमा लें, तवज्जो फरमा लें कि यहाँ पर सुदुस और सुलुस जमा हो गया है। क्या हो गया है? सुदुस और सुलुस क्या हो गया है? जमा हो गया है। और ये दोनों जो हैं वो दूसरी नौ से ताल्लुक रखते हैं। ये दोनों दूसरी नौ से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। और अब हमने देखना है कि हमने किस अदद को क्या करना है? मखरज बनाना है। किस अदद को मखरज बनाना है? किस अदद से जो है मसला निकालना है? किस अदद से मसला निकालना है? ये जो फर्जी हिस्से 2 जमा हो गए हैं, ये कैसे तकसीम किए जाएंगे? ये कैसे तकसीम किए जाएंगे? तो पढ़े हुए कानून के मुताबिक कानून के मुताबिक हमने जो कानून पढ़ा था वो यही था कि जब 2 या 3 हिस्से जो हैं वो जमा हो जाएं, वो एक नौ से ताल्लुक रखते हों, तो जो अदद जुज का मखरज होता है वही दुगने का भी होता है और दुगने के दुगने का भी होता है। तो यहाँ पर जो छोटा हिस्सा है, जो जुज है, वो क्या है? सुदुस है। और सुदुस का जो मखरज है वो क्या है? 6। वो 6 है। सुदुस का मखरज 6 है। लिहाजा इसका जो दुगना है
اس کا سدس کا جو دگنا ہے، دگنا سلس ہے، اس کا مخرج بھی کیا ہوگا؟ 6 ہوگا۔ 6 ہوگا۔ تو مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے بنائیں گے۔ میت کے اوپر کیا لکھ لیں گے؟ 6 لکھ لیں گے۔ میت کے اوپر 6 لکھ لیں گے۔ 6 لکھ لیں گے۔ تو اب اس 6 سے حصے نکالیں گے، اس 6 سے حصے نکالیں گے تو 6 کا جو سدس ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 1 بنتا ہے۔ تو ماں کا حصہ جو سدس تھا اس کے نیچے لکھ دیا 1 لکھ دیا۔ اب 6 کا جو ثلث ہے وہ کتنا بنتا ہے؟ 2 وہ 2 بنتا ہے، وہ 2 بنتا ہے۔ 2 بنتا ہے، لہذا ہم نے ثلث کے نیچے کیا لکھ دیا؟ 2 لکھ دیا۔ 2 کس کو ملے ہیں؟ بہنوں کو، 2 اخیافی بہنوں کو ملے ہیں، جی 2 اخیافی بہنوں کو ملے ہیں، بہنوں کو ملے ہیں، اور 1 کس کو ملا ہے؟ ماں کو۔ تو 2 اور 1 کو جمع کریں تو کیا بن گیا؟ 3 3 بن گیا۔ باقی کیا بچ گئے؟ 3 باقی بچ گئے 3 بچ گئے، اور یہ 3 کس کو دے دیے جائیں گے؟ چچا کو بطور چچا کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ یہ 3 چچا کو بطور اسبا دے دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، لو جناب، یہ جو ہم نے قانون دوسرا پڑھا تھا، جو دوسرا قانون پڑھا تھا کہ جب ان 6 حصوں میں سے 2 یا 3 حصے جمع ہو جائیں اور وہ کیا ہوں؟ ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، ایک ہی نوع سے تعلق رکھتے ہوں، تو پھر جو ہے وہ کون سا جو عدد ہے وہ مخرج ہوگا؟ کون سا عدد مخرج ہوگا؟ اس بارے میں ہم نے جو قانون پڑھا تھا اس کی سب کی جو مثالیں ہیں وہ بیان ہو چکی، قانون بھی بیان ہو چکا ہے اور مثالیں بھی بیان ہو چکی ہیں۔ تو آپ توجہ سے اس کا جو ہے وہ تکرار کریں، توجہ سے اس کا تکرار کریں۔